بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری نظر میں۔ پروگرام ہے سیاست کی بات انصاف کے ساتھ۔ جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے جو انصاف کا نظام ہے پاکستان میں اور اس کے جو کرنٹ اس 2-3 مہینے کے کیسز ہیں ان کے اوپر اپنی ناظرین کو فیکٹس اینڈ فیگر سے آگاہ کروں گا، تو آج میں آپ کو مریم نواز اور نواز شریف والا جو کیس ایون فیلڈ کا تھا اس میں جو بریت ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز بتاؤں گا۔ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا سپریم کورٹ سے، تو سپریم کورٹ نے اس وقت ایک بائنڈنگ ڈالی نیب کے اوپر کہ آپ یہ 3 ریفرنس بنائیں گے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو چلائیں گے اور 3 مہینے کے اندر اس کے فیصلے کریں گے، اور ایک مانیٹرنگ جج جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج اس کو مانیٹر کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کا جج مانیٹر کر رہا ہے، ایک سول کورٹ کا جج اس کے اگینسٹ کوئی ڈیسیجن دے سکتا ہے؟ کتنی مذاق کی بات تھی۔ بہرحال وہ کیسز چلے، ان کیسز میں سے 2 کیسز میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور ایک کیسز میں بری ہو گئے۔ جن 2 کیسز میں سزا ہوئی اس کے اسکینڈل وہ ارشد ملک کے ساری چیزیں سب کو پتہ چل گئی۔ ابھی میں اس ٹاپک کی طرف نہیں آتا کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، مگر جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نے سزا ہوئی اس کی جب انہوں نے اپیل ہائی کورٹ میں کی، یہ بات ہے 2019 کی، غور سے سنیے گا میری یہ بات۔ 2019 گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی۔ پرائم منسٹر کون ہے؟ عمران خان۔ 2019 میں ابھی نواز شریف جیل میں تھے، ابھی پاکستان سے گئے نہیں تھے۔ انہوں نے اپیل کی پلس بیل مانگی۔ جب بیل مانگی انہوں نے اس کیس میں، تو یہ کیس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا اور اس وقت جسٹس اتل مننگا نے اس کو سنا۔ پہلی ہیئرنگ میں جب انہوں نے بیل دی، پہلی ہیئرنگ میں، اور سن کون سا ہے؟ 2019، اس بیل کے اوپر جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے، اس لیے کہ جب ہیئرنگ کی انہوں نے بیل کے لیے، تو جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے، ان سے انہوں نے صرف 3 سمپل سوال پوچھے اور وہ تینوں کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے پہلا سوال پوچھا، ابھی سن یاد رکھیے گا 2019 ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور فل عمران خان وکٹمائز کر رہا ہے لوگوں کو۔ پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیس کیا ہے، یہ مطلب کیس بنایا کیا ہے، آپ کی پریئر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسٹس بیونڈ مینز، مطلب ان کے جو انکم ہے اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ دونوں ٹیلی نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب انہوں نے کہیں سے کک بیکس لی ہیں، کہیں سے انہوں نے رشوت لی ہے، کوئی ایسی کرپشن کی ہے۔ کیس تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر پہلا سوال انہوں نے پوچھا، یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی جس دور میں آپ نے کیس کیا ہے 2000 میں 98 میں، اس وقت نواز شریف صاحب کی انکم کیا تھی؟ تو پروسیکیوٹر کا جو وکیل ہے وہ جواب دیتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جس سال میں آپ یہ کیس کر رہے ہیں اس کیس کے جو آپ ایسٹ شو کر رہے ہیں وہ ایسٹس کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی ویلیو کیا ہے؟ کہنا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیسے پتا چلے گا؟ پروسیکیوٹر کا وکیل کہہ رہا ہے کہ آپ گوگل کر لیں اور اس سے دیکھ لیں اس پراپرٹی کی کتنی ویلیو ہے۔ جج صاحب نے 2019 میں بیل دی اور ساتھ یہ لکھا کہ یہ جو فیصلہ سول کورٹ میں ارشد ملک صاحب نے کیا ہے یہ ایک ہیئرنگ کے اندر ختم ہو جائے گا، ایک ہیئرنگ کے اندر یہ اڑ جائے گا۔ یہ ایسا کیس ہے کہ اگر کوئی ڈگری کا
جائیداد کا بھی کیس کرے گا وہاں پر بھی ثابت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے نہ تو یہ بتایا کہ ان کی انکم کیا ہے، نہ یہ بتایا کہ ان کے ایسٹس کیا ہیں، تو آپ کمپیئر کیسے کریں گے کہ یہ ایسٹس بیونڈ مینز کا بنا ہے؟ اور انہوں نے بیل دے دی 2019 کے اندر۔ اس وقت گورنمنٹ کو اور ہمارے نیب والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کیس میں جان نہیں ہے، ہم آگے جا کے سزا نہیں دلوا سکیں گے۔ انہوں نے پہلے پریشرائز کیا، جس کی آگے وہ جو تھے ہمارے شوکت صدیقی صاحب نے بتا دیا کہ ایس آئی چیف نے مجھے کہا کہ بیل نہیں دینی، پھر انہیں ہٹا دیا، پھر یہ بیل ادھر آئی کہ اس کیس میں جان نہیں ہے، ہم اس میں سزا نہیں دے سکیں گے۔ اب دیکھیں اس کیس کے اندر نواز شریف کو انہوں نے وکٹم یہ کیا کہ یہ ایسڈ بیونڈ مینس ہیں، اور مریم نواز کو یہ کہا کہ انہوں نے اس میں معاونت کی ہے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیے گا کیا کی ہے، معاونت کی ہے یہ کرپشن اور ایسڈس بنانے میں۔ اب جب جیسی گورنمنٹ کو اور نیب کو یہ پتہ چلا کہ اس میں جان نہیں ہے، اب ڈیلے 7 پروسیکیوٹرز کے وکیل بدلے، اور ہر وکیل ہر دفعہ آ کے مجھے 3 مہینے کا ٹائم دے، مجھے سوچنا ہے، ایڈجون کرتے اور یہی جگہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نواز شریف پچھلے سال سے کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ سننا چاہ رہا تھا، اور فیصلہ میں آج آپ کو بتا دوں 3 صورتوں میں نواز شریف پاکستان آتا۔ پہلا فیصلہ، اگر ہائی کورٹ بھی اس کو کنوکٹ کر دیتی مریم کو تو بھی آتا وہ، اور ساتھ جیل جاتا مریم کے۔ اگر مریم کو بری کر دیتا جیسے کہ بعد میں ہوا تو بھی آتا، اور تیسرا اگر ریویو میں واپس یہ نیچے چلا جاتا تو بھی نواز شریف آتا، مگر انہوں نے فیصلہ نہیں آنے دیا اور اس کو لنگر آن، مگر الٹیمیٹلی مارچ اپریل میں جا کے وہ کیس لگا۔ اور آپ دیکھیں اس وقت کی سپریم کورٹ نے اطہر منیلا کو چارج کیا کہ تم نے یہ بیل کے اندر اتنی زیادہ انویسٹیگیشن کیوں کی، اور اس کے بعد اس کیس سے اطہر منیلا صاحب کو ہٹا دیا گیا اور عامر فاروق اس کے چیف جج بنے، اور انہوں نے سارا کیس سنا کہ پچھلی والا انفلوئنس نہ آئے۔ جب انہوں نے کیس سنا، پروسیکیوٹر آیا، اب گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی، نیب چینج ہو چکا تھا، اس سے پہلا سوال انہوں نے وہی کہا کہ کیس کیا ہے، انہوں نے کہا ایسڈ بیونڈ مینس، انکم کیا ہے نہیں پتا، آپ کے ایسڈس کیا ہیں نہیں پتا۔ جو وہ لکھتے ہیں ججمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا قانون چینج ہو یا نہ ہو، آپ ہمیں یہ 3 سوالوں کے جواب دے دیں، ہم آج کی دن بغیر نیب کے قانون سے فیصلہ کریں گے۔ اور ایک دن انہوں نے ٹائم دیا کہ بھائی آپ کل تک ہمیں جواب دیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک قتل ہوا ہے اور قتل کی معاونت ایک نے کی ہے، آپ نے یہ الزام لگایا، جب قتل ہی ثابت نہیں ہوا تو آپ معاونت کو کیسے الزام لگا کے اسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو وہ کیس انہوں نے ایویڈنس نہ ہونے کی، اس کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حکومت چینج ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جج چینج ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ججمنٹ کا جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کا ایک گولڈن ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پہلے ڈیسیجن لیے گئے تھے بغیر ایویڈنس کے، بغیر کسی مواد کے اٹھا کے آپ نے ایک کو 7 سال کی جیل دے دی، تو معاونت پہ انہوں نے مریم نواز اور صفدر کو دونوں کو بری کیا۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں نظام کس طرح چل رہا ہے، کہ اگر آپ کو، وہی میں بات کروں گا ذوالفقار علی بھٹو کی، کہ اگر آپ کو کسی کو پھانسی چڑھانا ہے تو پھر اس کے ایویڈنس ہوں یا نہ ہوں آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو نااہل نواز شریف کو کرنا ہے تو آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے وہ تنخواہ جو لینی تھی نہیں لی، اس کے اوپر نااہل۔ آپ جہانگیر ترین کو سارے ڈاکومنٹ ہونے کے باوجود نااہل قرار دیتے ہیں تاکہ آپ نے بیلنس کرنا ہے، اور ڈاکومنٹ نہ ہونے پہ عمران خان کو آپ امین اور صادق ڈکلیئر کرتے ہیں، جو کہ اس کے کوئی ڈاکومنٹ ٹیلی نہیں کر رہا تھا۔ اور دیکھیں اس وقت کے ڈیسیجن میں بھی یہ لکھا جو حنیف عباسی کا تھا کہ جب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کا ڈیسائیڈ کرے گی تو ہم اس کیس کو دوبارہ سنیں گے، اور دیکھیں آج بھی وہ کیس نہیں سن رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے یہ 3 ساڑھے 3 4 سال میں
نیب میں کیس بنے، FIA میں کیس بنے، یہ سارے ایک ایک ہیئرنگ میں اڑ جائیں گے۔ یہ جتنا مرضی ہے پروپیگنڈا کریں کہ یہ حکومت آ رہی ہے اپنے کیس معاف کرا رہی ہے، اس کے ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ مطلب کیس بناتے ہوئے پروسیکیوٹر نے وہ شہزاد اکبر کیوں فرار ہو گیا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ پیچھے ایویڈنس کیا ہے، کورٹ میں جا کے اس کا کیا اشر ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ کیسز جیسے ہی واپس ہوں گے، یہ گورنمنٹ کیوں نہیں تیزی سے پکڑ دکڑ کر رہی ہے اور کیسز چلا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایویڈنس بنا رہی ہے کہ ایویڈنس ہو تو کیس چلاؤ، ورنہ نہیں چلاؤ، ورنہ یہ پھر باؤنس بیک کرے گا۔ اور یہی فرق ہے عمران کی گورنمنٹ میں اور ابھی کے اسکینڈل۔ آپ دیکھیں وہ جو پرویز الہی اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ISI کے چیف کو کہا، انہوں نے نیب کے چیئرمین کو کہا کہ ان دونوں کو بند کر دو۔ وہ بشیر میمن کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف پہ اور آصف پہ بغاوت کا کیس لگا دو۔ آپ اندازہ لگائیں اس 4 سال کے اندر ملک میں انصاف کے ساتھ کس طرح کھلواڑ ہوا۔ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اس ملک میں اس 4 سال میں آمریت بادشاہت کی لمٹ آ گئی تھی، اور اگر یہ اس وقت اس حکومت کو نہ ہٹاتے، جو کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تو اگلے آنے والے ہماری نسلیں 50 سال تک ادھر وہی آمریت رہتی، وہی 30 سال صدام کی طرح، قذافی کی طرح عمران خان ادھر حکومت کرتے جب تک زندہ ہیں، اور اس کے بعد ان کی پارٹی سے کوئی اسی طرح کا جو ہوتے ہیں غیر سیاسی لوگ وہ آ جاتے اور یہ حکومت چلتی رہتی، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی۔ اور میں اس کا کریڈٹ سارا اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال اسمیل کر لیا کہ یہ ملک غلط رستے پہ چڑھ گیا ہے ہماری وجہ سے، ہمیں اب اس کو روکنا ہوگا، ہمیں یہ پولیٹیکل ہونا ہوگا۔ یہ 70 سال میں جو ہم نے اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔